بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج طہارت میں سے وضو کے موضوع پر بات کی جائے گی۔ وضو اور وضو میں لوگ بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا وضو لفظ ہے یا وضو۔ تو ایک وضو ہے اور ایک وضو ہے۔ وضو سے مراد یہ ہے کہ جو جسم کے اعضاء ہم دھوتے ہیں، جن اعضاء پر ہم پانی بہاتے ہیں، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور جس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں اس پانی کو وضو کہتے ہیں۔ تو یہ ڈفرنس ہے وضو میں اور وضو میں۔ اب اگر وضو کی امپورٹنس پر بات کی جائے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی کنجی، نماز کی چابی وضو ہے۔ It means that Jannat requires namaz and namaz requires wuzu. Wuzu means correct wuzu. اگر کسی نے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی یا غلط وضو کر کے نماز پڑھی یا وضو میں کوتاہی کر کے نماز پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ آج ہم سب وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، بٹ واٹس the reason کہ ہم شیور نہیں ہوتے کہ آیا ہمارا وضو صحیح ہوا ہے کہ نہیں۔ تو ریزن یہ ہے کہ ہم وضو کرتے وقت توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ آیا ہم صحیح وضو کر رہے ہیں کہ نہیں، آیا ہمارے تمام اعضاء پر 2 قطرے پانی بہ رہا ہے کہ نہیں۔ تمام اعضاء تو دور، کم از کم جو وضو کے فرائض ہیں وہ صحیح سے دھل رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ہمارا دھیان، ہمارا ذہن وضو کے دوران کہیں اور ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم شیور نہیں۔ اب وضو کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ اب اگر ہم اپنے چہرے پر غور کریں تو ہمارے چہرے پر کتنی چیزیں ہیں۔ ہمارے چہرے پر فورہیڈ یعنی پیشانی ہے، آئی بروز ہیں، پلکیں ہیں، آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، چن یعنی تھوڑی ہے، ناک ہے، چیکس یعنی گال ہے۔ تو جب ہم چہرہ دھوئیں تو ہم یہ غور و فکر کریں کہ جتنی بھی جسم کے اعضاء ہمارے چہرے پر ہیں، ناک، ہونٹ، تھوڑی، گال وغیرہ، ان سب کے ایک ایک حصے پر، ایک ایک بال پر 2 قطرے کم از کم پانی پہنچ جائیں۔ اب اگر فقہی کتابوں کی طرف ہم اس بارے میں رجوع کرتے ہیں تو بہت آسان لفظوں میں علماء کرام نے چہرے دھونے کی پیمائش کو ذکر کیا ہے کہ لینتھ یعنی لمبائی میں چہرے دھونے کی جو پیمائش ہے وہ ہے پیشانی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور بریتھ یعنی چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ اب کان کی لو کو لوگ سمجھتے ہیں جہاں پر عورتیں ایئر رنگس پہنتی ہیں وہ کان کی لو ہے، وہ کان کی لو نہیں ہے۔ کان کی لو سے مراد وہ ابھری ہوئی نرم ہڈی ہے جو کہ کان کے باہر ظاہر ہوتی ہے، اور چہرہ دھوتے وقت اس تک پانی پہنچنا بھی بہت ضروری ہے، اور ہم بالکل بھی اس میں توجہ نہیں دیتے، احتیاط نہیں دیتے، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وضو کا جو دوسرا فرض ہے وہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، یعنی کونیاں بھی دھونے میں شامل ہیں۔ اب اگر ہم اپنے ہاتھ پر غور کریں تو ہمارے ہاتھ میں کتنے اعضاء ہیں؟ انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پورے ہیں، انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ ہے، پورا ہاتھ ہے، ہاتھ میں شامل جو بال ہیں وہ بھی، اور پھر آگے جا کر کونیاں ہیں۔ تو ان تمام اعضاء پر، تمام بال پر، اگر ہاتھ پر بال بھی ہیں تو 2 قطرے پانی پہنچانا فرض ہے، فرنٹ پیچھے بھی اور آگے بھی، ہاتھوں کی دونوں سائڈز کو دھونا فرض ہے۔ اور وضو کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر کو کس طرح میجر کریں گے؟ آپ اپنی 4 انگلیوں کو جمع کریں تو وہ جتنا 4 انگلیاں مل کر جو ہے وہ میجرمنٹ بن رہا ہے، اتنا چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور پورے سر کا
ایک بار مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے. چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور ایک بار پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بالوں کا مسح نہیں ہوتا بلکہ سر کا مسح ہوتا ہے. یعنی جو تری ہوگی پانی کی وہ سر تک پہنچنی چاہیے. بالوں کو مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا بلکہ آپ کی ہاتھوں کی تری آپ کی سر تک پہنچنی چاہیے. جو آخری فرائض وضو میں سے فرض ہے وہ ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یعنی ٹخنے بھی دھونے میں شامل ہیں. اب اگر پاؤں پر بھی غور کیا جائے تو اس میں ناخن ہے، انگلیاں ہیں، انگلیوں کے درمیان جگہ ہے، تو ان سب کو دھونا اور 2 قطرے پاؤں پر بہانا ٹخنوں سمیت یہ ہم پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم بہت توجہ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ وضو کریں اور تمام معاملات جتنے بھی ہیں وہ تمام احتیاطوں کے ساتھ کریں تاکہ ہماری نمازیں قبول ہوں. اگر ہم وضو ہی صحیح سے نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور یہ سراسر ہماری بے توجہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہی ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.